إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سورہ النور جو کہ 18ویں پارے کی دوسری سورت ہے، اس کا کچھ خلاصہ رات کو بیان ہوا تھا اور بقیہ انشاءاللہ ابھی مختصر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہم نے رات یہ سنا کہ اس صورت میں اللہ وحدہ لا شریک نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو ان پر منافقین نے تہمت لگائی، اس تہمت کو اللہ نے مٹاتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بریت کا اعلان فرمایا اور ان کو اس تہمت سے بری قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور مقام کو بھی بیان فرمایا۔ تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو اس واقعے کے ضمن میں اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان کیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ فرمایا یہ جو لوگ تمہارے اوپر تہمت کو لے کے آئے ہیں، آپ اس کو اپنے لیے برا گمان نہ کرو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بڑی عجیب قسم کی بات ہے لیکن بڑی ہی کمال بات ہے۔ عجیب اس انداز سے ہے کہ ایک انسان کی عزت داؤ پہ لگ رہی ہے اور اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بری بات مشہور کی جا رہی ہے، اس کے کریکٹر کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور برائی کیا ہو سکتی ہے ایک انسان کے لیے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ کس اعتبار سے اللہ نے کہا برا نہ سمجھو؟ یہ اس اعتبار سے کہ جتنا انسان کوئی رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی اتنی ہی بڑی آیا کرتی ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر یہ بہت بڑی آزمائش آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہو۔ بل ہوا خیر لکم، یہ آپ کو اللہ کا قرب دے رہی ہے یہ چیز، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان مومن آدمی کو جب کوئی تکلیف مصیبت پریشانی آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو آنے والی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن انسان کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ بل ہوا خیر لکم، یہ اگر تم پر تہمت لگ رہی ہے تو اس کو برا نہ سمجھو کہ یہ تمہارے کھاتے کو صاف کر رہی ہے۔ پھر ایک اور بات، اگر انسان کے کھاتے میں گناہ نہیں ہوتے اور اس کو کوئی تکلیف مصیبت کوئی ٹینشن کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی بل ہوا خیر لکم،
اگر ان ظالموں نے آپ پر تہمت لگائی ہے تو آپ اس کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو، انہوں نے تو آپ کا درجہ نیچے کرنے کے لیے تہمت لگائی ہے، میرے رب نے آپ کا درجہ اور بلند فرما دیا ہے، بل ہوا خیر لکم۔ تو یہاں سے یہ ایک سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی وہ چاہے انسانوں کی طرف سے ہی ہمیں کیوں نہ پہنچے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جو مجھے تکلیف پریشانی آئی ہے انشاءاللہ اللہ اس میں بھی میرے لیے خیر ہی رکھے گا، میرے گناہ معاف کرے گا، میرے درجات بلند کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو دے دی ہے۔ اس سے بڑھ کے تسلی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں تم جتنی مرضی پریشانی میں اور تکلیف میں مبتلا ہو، بس یہ تصور رکھنا کہ یہ جو تکلیف اور پریشانی تمہیں آئی ہے یہ تمہارے گناہ مٹا رہی ہے، درجات بلند کر رہی ہے۔ جب یہ تصور ہوگا نا پھر بڑے سے بڑی مصیبت کو بھی سہنا آسان ہو جائے گا، بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی سہنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے اس واقعے کے ضمن میں قیامت تک کے لیے مومنوں کو بہت بڑی تسلی دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے ضمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ بڑی کمال بات اللہ نے کر دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سورہ نور کا مطالعہ کیا جائے نا تھوڑا گہرائی میں جا کے تو اللہ نے ایسے ایسے معاشرتی مسائل اس میں بیان کر دیے ہیں کہ معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ بڑی ساری معاشرتی برائیاں مٹانے کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ اگر اس سورت کے مسائل اور قوانین اور اصولوں کو معاشرے پہ نافذ کر دیا جائے تو یہ جو آئے دن کے کٹے ہم نے کھولے ہوتے ہیں نا یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جس وقت تہمت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے لگائی، کافروں نے، جب کافروں نے اور منافقوں نے تہمت لگائی تو بعض مسلمان بھی اس تہمت سے متاثر ہو گئے۔ اور متاثر کس طرح ہوئے؟ ان کے دل میں بھی خیال آیا ہو سکتا ہے کوئی بات ہو سکتا ہے کوئی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال پر بھی مواخذہ کر لیا، فرمایا او ایمان والو تم نے جب ایسی بات کو سنا جو کہ تمہارے اپنے ہی بارے میں تھی تو تم نے اپنے ہی لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ تم نے یہ کیوں نہ کہا ھذا افک مبین، یہ کو بہت بڑا بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نبی کی بیوی ہو اور اس کا کریکٹر لوز ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ھذا افک مبین۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پتہ کیا اشارہ کیا ہے؟ اللہ نے اشارہ یہ کیا ہے کہ تمہارے مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں کے بارے میں اگر کوئی تمہارے کان میں کوئی غلط بات ڈالتا ہے تو تم اس کو فوراً یقین کر کے مان کے اس بندے کے بارے میں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھو، اس کے بارے میں غلط زبان نہ کھول بیٹھو۔ فوراً تمہارا کام یہ بنتا نہیں 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 میں نہیں مانتا، یہ تہمت ہے، میں نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے۔ ہاں اگر تحقیق و تفتیش کے بعد اگلا بندہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ تمہارے کان میں اپنے کسی بھائی بہن کے بارے میں، مسلمان مومن کے بارے میں کوئی غلط بات ڈالی جاتی ہے تو تم فوری طور پہ تمہارا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے اور نہیں جی میں نہیں مانتا، میرا مسلمان بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، میرا مومن بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، فوراً۔ لیکن ہمارے ہاں اس کے الٹ ہے، ہمارے ہاں جب کسی ہمارے اپنے سگے رشتہ دار، عزیز و اقارب، سگے بھائی، سگی بہن، دور کی تو الگ بات ہے، سگوں کے بارے میں
جب کوئی ہمارے کان میں چگلی کرتا ہے نا، چگلی، یہ چگلی ہوتی ہے نا، جب ہمارے کان میں کوئی چگلی ڈالتا ہے وہ ہوتا زیادہ تر جھوٹ ہے، اور ہم فوراً یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے اپنوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنوں ہی کے بارے میں فوری طور پر ایک بندے کی بات سن کر غلط تصور کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ بھی اللہ نے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ضمن میں اس دنیا کے لوگوں کو ایک اصول سمجھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر ایک کمال کی بات کی ہے، فرمایا لوگوں سنو، یہ جو مومنوں کے اندر بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں نا جو لوگ، وہ چاہے پھیلانے والے کوئی بھی ہوں، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو اہل ایمان کے اندر بری، گندی، بے حیائی پر مبنی، فحش پر مبنی جو باتیں پھیلاتے ہیں، وہ جان لیں کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب رکھا ہے، آخرت میں بھی رب نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اب یہ جتنے لوگ اس قسم کے کاروبار کرتے ہیں جو بے حیائی پر مبنی ہیں، فحاشی پر مبنی ہیں، گندگی پر مبنی ہیں، جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کے کریکٹر کو داغدار کرنے والے ہیں، گندے قسم کے ڈائجسٹ، گندی قسم کی فلمیں، گندے قسم کے ڈرامے، گندی قسم کی موویاں اور گندگی پھیلانے والے اسی طرح کے معاملات جو اہل ایمان کے اندر عام کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی کیبل چلانے والا ہو، وہ چاہے کوئی سیڑیاں بیچنے والا ہو، وہ چاہے کوئی ڈائجسٹ اور رسالے گندے قسم کے بے حیائی پر مبنی بیچنے والا ہو، یہ سب لوگ اس میں آتے ہیں۔ جو اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ نے بے حیائی کے پھیلانے کو جائز قرار ہی نہیں دیا، اللہ نے بے حیائی کے عام کرنے کو قطعاً جائز قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اسی زمن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فضیلت کیا بیان کی ہے؟ جس وقت اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا نا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو وہ جو مسلمان بھی اس پراپیگنڈے سے متاثر ہوئے تھے نا، ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن لگتے تھے، خالہ داد بھائی، ان کا نام مستہ تھا، بدری صحابی تھے اور پکے مومن تھے، لیکن لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو گئے، تو ان کی زبان سے بھی یہ بات نکل گئی کہ ہو سکتا ہے جی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ بات ہوتی ہے تو نکلتی ہے۔ آج ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا، جب ہمیں اپنے کسی بہن بھائی کے بارے میں بات کا پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کو گل ہوئے تو نکل دی نا، ہم اتنی نکل دی۔ انہوں نے بھی ایسا کہہ دیا کہ بات ہوگی تو نکلی ہے نا، ایسے تو نہیں نکلی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے بری کر دیا اور فرمایا یہ جو منافقوں کو تو چھوڑو نا، وہ تو ہے ہی منافق کافر، ان کے ساتھ تو میں نپٹوں گا ان کے ساتھ میں ان کو جہنم میں پھینکوں گا۔ لیکن یہ جو ایمان والے اس پراپیگنڈے کا شکار ہو کر انہوں نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اپنی زبان کھولی ہے، ان کو حد لگاؤ، ان کو درے مارے جائیں، اور پھر حد لگائی گئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن وہ بھی اس پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے، ان پر بھی تہمت کی حد لگائی گئی۔ یہ حضرت مستہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، پکے مومن ہیں، لیکن پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے، ان پر بھی حد لگائی گئی۔ اور اسی طرح ایک خاتون تھیں، وہ بھی اس میں شریک ہو گئی، ان پر بھی حد لگائی گئی۔ یعنی مومنوں پر حد لگا کر ان کو اس جرم سے پاک کر دیا گیا، اور منافقوں کو جہنم کے
جو ہے نا وہ گڑھے میں دھکیل دیا گیا، دفع ہو جاؤ۔ تو جس وقت حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ اس نے بھی میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں حصہ لیا ہے، اور یہ صحابی رسول تھے لیکن غریب تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہوا تھا، تو یہ حضرت مصطح کی کفالت کرتے تھے، ان کو خرچہ وغیرہ ہر ماہ ڈال کے دیتے تھے، گھر کے اخراجات چلاتے تھے ان کے۔ تو قسم کھا لی کہ میرے ہی کمائی کا کھاتا ہے، میری ہی بیٹی پر تہمت لگاتا ہے، تو میں آج کے بعد اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ آسمان سے وحی آ گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا فضیلت والوں کو، صاحب فضل لوگوں کو ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ میں فقراء کو، مساکین کو، مہاجروں کو، قریبی رشتہ داروں کو کچھ نہیں دوں گا، اللہ کی راہ میں نہیں دوں گا، ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ ہاں اگر ان سے جرم ہو گیا ہے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم ان کی غلطی کو معاف کر دو، عرش والا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا ابو بکر، اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، اور جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق کو سنائی اور یہاں پر پہنچے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہہ رہے ہیں نحب ان یغفر اللہ لنا، نحب ان یغفر اللہ لنا، ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہم پسند کرتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے۔ اور ساتھ ہی کہا اللہ کے نبی میں اپنی بات واپس لیتا ہوں اور آج سے مصطح کا خرچہ جاری کرتا ہوں، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کی خدمت کروں گا۔ یہ وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ بیٹی پر تہمت لگانے والوں کے بھی خرچے جاری کر دیے اللہ کی محبت میں۔ کون ابو بکر کا مقابلہ کرے گا ان کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ؟ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ باتیں جو اس ضمن میں اللہ نے بیان کی، اور پھر اسی ضمن میں اللہ نے قانون بیان کر دیا۔ قانون کیا بیان کیا؟ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، فرمایا جو لوگ پاک دامنہ مومنہ غافلہ، پاک دامنہ جن کا دامن پاک ہے، مومنہ جو مومنہ ہے، غافلہ جن کو اس قسم کی گندی باتوں کی کوئی خبر ہی نہیں، بے خبر ہیں ایسی گندی باتوں سے، ایسے گندے معاملات سے بے خبر ہیں، مومنہ ہیں، پاک دامنہ ہیں، تو ایسی عورتوں پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، جھوٹی تہمت، قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا نا، ایسی عورتوں پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان کا کیا انجام ہے؟ فَمَن لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، رب نے ان پر پھٹکار اتار دی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو قانون بنا دیا کہ خبردار کسی پاک دامنہ عورت پر اپنی زبان نہ کھولنا، اور مسلمانوں کسی پاک دامنہ مومنہ پر اپنی زبان نہ کھولنا، وگرنہ رب کی طرف سے پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ اور آج ہماری زبانیں اس طرح لوگوں کی پگڑیاں اچھالتی ہیں کہ جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں گھروں میں جانے کے اصول بیان کیے ہیں، گھر میں کیسے جانا ہے۔ دیکھیے اسلام کتنی رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ نے گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، جو تمہارا اپنا گھر نہیں ہے نا، اپنا گھر کون سا ہوتا ہے؟ جہاں بیوی ہوتی ہے اور بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، وہ اپنا گھر ہے، یعنی اولاد اور بیوی جہاں رہتی ہے وہ اپنا گھر ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گھر ہیں
آپ اس کو ویسے اپنایت میں تو اپنا کہہ سکتے ہیں، مگر وہ آپ کے اپنے ہیں نہیں ہیں۔ آپ کے کزنوں کے گھر، پھپھی، خالہ، ماما، چاچا، تایا، ان کے گھر، ان کو آپ ویسے اپنایت میں اپنا گھر کہہ سکو، جی اپنا ہی گھر ہے، لیکن ان گھروں میں جانے کے اعتبار سے آپ کے لیے اصول الگ ہیں، اور جہاں آپ کے بیوی بچے رہتے ہیں وہاں پر جانے کے اصول الگ ہیں۔ جہاں آپ کے بیوی بچے رہتے ہیں وہاں آپ کے پاس چابی ہے دروازے کی، آپ دروازہ کھول کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کے گھر میں آپ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، وہ چاہے آپ کا کتنا ہی اپنا کیوں نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، فرمایا اپنے گھر کے علاوہ جس کے گھر میں بھی جاؤ اس گھر میں داخل نہ ہو، وہ دروازہ کھلا بھی ہو پھر بھی داخل نہ ہو، وہ حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، دستک دو، جب تک تمہیں اندر سے اجازت نہ ملے کہ آ جاؤ تب تک تم نے اندر داخل نہیں ہونا۔ وہ چاہے سگے بھائی کا گھر ہے، سگی بہن کا گھر ہے، چاچے تائے مامے پھوپھی خالہ کا گھر ہے، وہ کتنا ہی کلوز رشتہ کیوں نہیں اس کا گھر ہے، وہ تمہارا اپنا نہیں ہے۔ وہاں پر تم نے بغیر اجازت کے قدم اندر نہیں رکھنا، اجازت لو، اور اگر اجازت مل جائے تو پھر اندر جاتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جا کر گھر والوں کو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو قرآن شریعت آپ کو گھر میں داخل ہونے کے بھی اصول بتا رہا ہے، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ جو ہم تمہیں باتیں بتا رہے ہیں نا یہ بہتر ہے، اس کے مطابق نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، فرمایا اگر کوئی گھر ایسا ہے تو وہاں پر تم داخل ہونا چاہتے ہو لیکن وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، اس گھر کے اندر تمہارے کسی رشتہ دار کا گھر ہے، تم وہاں پر جانا چاہتے ہو لیکن تمہیں معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فرمایا فَلَا تَدْخُلُوهَا، تم اس گھر میں داخل نہیں ہو۔ وہ اس یا کوئی چلو جی گھر کوئی نہیں، چلو میں اندر ٹوٹ جانا، نہیں، اگر گھر میں کوئی نہیں، گھر خالی ہے، لا تدخلوها، تم اس میں داخل نہیں ہو۔ وہ کب تک؟ حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے۔ جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے اس گھر میں جہاں پر کوئی نہیں رہ رہا اس میں بھی داخل نہ ہو۔ وہ اس میں کیا حکمت ہے؟ وہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں گھر میں، تو کہا جا رہا ہے کہ داخل نہ ہو۔ اور بھائی آپ کسی کے گھر میں جاتے ہو، وہ گھر والا گھر نہیں ہے، تم اس کے گھر سے ہو کے واپس چلے جاتے ہو، اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرا کوئی گھر سے نقصان ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ نقصان ہو گیا ہے، میرے پیسے رکھے تھے میں نے وہ نہیں مل رہے، فلاں چیز میری نہیں مل رہی فلاں، تو اس کے ذہن میں خیال آئے گا، لازماً آئے گا۔ کیوں؟ شیطان موجود ہے، وہ اپنا کام کرے گا، وہ اس کے ذہن میں خیال اوپر ہو رہی آئے سن، اب اس کے ذہن میں خیال آیا پراہور ہی نہ لے گئے ہوں، لو جی اب معاملہ خراب ہونے کی بنیاد پڑ گئی نا۔ بھائیوں کے درمیان، عزیزوں کے درمیان یہ ایک بنیاد پڑ گئی نا شک و شبے کی، یہیں سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں داخل ہونا، گھر والے گھر نہیں، لا تدخلوها، نہیں داخل ہو، واپس چلے جاؤ۔ پھر آگے ایک اور اصول بیان کیا، فرمایا تم گئے ہو لیکن گھر والوں نے تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، بلکہ الٹا کہہ دیا ارجعوا، ابھی چلے جاؤ، ٹھہر کے آ جانا۔ تو فرمایا متھے تے واٹر نہیں پانا، اے نہیں آخنا لے میں آیا سا انہاں منو واپس ٹور چھڑیا، میں اگوں آنا ہی نہیں، انج نہیں۔ فرمایا اگر تمہیں لوٹنے کا کہا جائے فرجعوا، خاموشی سے لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، منہ نہیں بنا کے بہ رہنا، مرنا جینا نہیں مکا لینا، لو میں گیا سا تے نہ منو آکھیا ٹھہر کے آیا جے، لو میں ہن آنا ہی نہیں، ایک انہاں کو میری عزت کیتی ہے، انہاں ویکھو منو آکھیا ٹھہر کے آیا جے، انہاں ویکھو میری عزت کی تھی۔ او بھائی اگلا پتہ نہیں کس سچویشن میں ہے، اگلا پتہ نہیں
کس معاملے میں ہے, کس پریشانی میں ہے, اس پریشانی میں وہ تمہیں اندر آنے کی اجازت دے دے اور اندر جا کر ان کی ٹینشن تمہارے گل پڑ جائے, ان کی لڑائی تمہارے گل پڑ جائے, ان کی پریشانی تمہارے گل پڑ جائے, اس سے بہتر نہیں تم اپنی عزت و آبرو بچاؤ, واپس چلے جاؤ, ٹھہر کے آ جانا. کتنے کمال کے اصول اللہ نے بیان کر دیے. ایتھے جے کسی نے کوئی آگ بے نا کہ باجی ذرا کو ٹھہر کے آ جائے جے, آلے اسی دروازہ نہیں کھول سکتے. ہاں اللہ میں پرتونے کو نہیں ساری زندگی نہیں آنا. کیوں جی حکیم صاحب وہ آنا میں نہیں اتھے پرت بڑھتا, میں لین کی ہونا اتھے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے, اگر تمہیں لوٹنے کا کہا جائے فرجعوا, لوٹ جاؤ, ہوا ازکا لکم, یہ لوٹنا تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے. اللہ کہتا ہے لوٹنا تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے. اسی انہوں اپنی انا دا مسئلہ بنا کے دے بہ رہنے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا اسی حوالے سے. فرمایا ہاں کوئی ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پر رہائش اختیار نہیں کی گئی ہوتی, جہاں پر کسی کی سکونت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ یہ پرانے دور میں سرائے ہوتی تھی. سرائے وہ کیا ہوتا تھا, وہ ایک جگہ ہوتی تھی, مکان سا ہوتا تھا, یہاں کوئی برآمدہ سا بنا ہوتا تھا. تو مسافر سفر کرتے ہوئے وہاں پر جا کر سرا میں ٹھہرتے, کھاتے پیتے آرام کرتے, پھر آگے سفر میں نکل جاتے. تو یہ سرا بھی تو ایک ٹھکانہ ہے جہاں پر لوگ آ کر تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتے ہیں. تو فرمایا ایسی جو گھر ہیں جہاں پر مستقل کسی کی سکونت نہیں ہے بلکہ وہ بنے ہی مسافروں کے آنے جانے کے لیے ہیں, ہاں وہاں پر تم بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ وہاں پر جس نے آ کر سکونت اختیار کی ہے چند لمحوں کے لیے, اس کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا ہے, اس لیے نو ٹینشن, وہاں پر تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو. اس کی مثال یہ ہوٹل لے لیں. آج کل پرانے دور میں سرائے ہوتی تھی, آج کل کیا ہے, ریسٹورنٹ ہے. تو ان ریسٹورنٹوں میں آپ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. ریسٹورنٹ کے اندر, ہاں ریسٹورنٹ میں جو کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں پر کوئی مسافر آ کر ود فیملی وہاں پر سٹے کیے ہوئے ہے, اس کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. لیکن عام جو ریسٹورنٹ کا مین دروازہ ہے اس میں آپ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں. یہ سرائے کی مثال ہے. اور میں ایسا گھر جہاں پر کسی کی سکونت نہیں, وہاں پر چلے جاؤ بغیر اجازت کے, چلے جاؤ, کوئی حرج نہیں. وہاں پر تمہارے لیے فائدے کی بات ہے, سامان ہے, تم نے بھی آرام کرنا ہے, وہاں پر ٹھہرنا ہے کچھ دیر کے لیے. اور پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور قانون یہ بھی بیان کیا جو کہ اگلے صفحے پہ آ رہا ہے. وہ کیا ہے, فرمایا جب تم گھروں میں داخل ہو, اپنا گھر ہو یا کسی کا گھر ہو, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے گھروں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے, باپ کا گھر ہو, ماں کا گھر ہو, بھائی کا گھر ہو, بہن کا گھر ہو, پھوپھی کا گھر ہو, خالہ کا گھر ہو, ماموں کا گھر ہو, باقاعدہ ان کا ذکر کیا. تمہارے کسی یار سجن بیلی دوست کا گھر ہو, فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو داخل, ایک تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا, اور اجازت مل جائے اندر داخل ہو تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کہنا ہے. اور یہی مسئلہ آپ کے اپنے گھر کے بارے میں بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جب داخل ہوں تو اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کیا کہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے کئی فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہی گھر کے لیے سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعا کر رہے ہیں. سلام کیا ہے, سلامتی کی دعا, رحمت کی دعا, برکت کی دعا. السلام علیکم, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو. آپ اپنے ہی گھر والوں کے لیے سلامتی, رحمت اور برکت کی دعا کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو کوئی نہ کوئی آواز نکال کر سلام کر کے داخل ہوں. پرانے لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے نا, بے شک اپنے ہی گھر میں وہ کھنکھارتے ہوئے داخل ہوتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے ابا جی آ گئے ہیں. اس کے فائدے کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے گھر میں رہنے والی خواتین جو کہ تمہاری اپنی بیٹیاں, اپنی ہی بہویں, اپنے ہی تمہارے گھر والے ہیں,
لیکن کیا تم پسند کرو گے کہ وہ بغیر لباس کے تمہارے سامنے آ جائیں، یا وہ پسند کریں گی کہ ان کے جسم پہ لباس نہ ہو اور تم ان کے سر پہ جا کھڑے ہو؟ اب گھر میں خواتین کام کاج میں جب مشغول ہوتی ہیں تو ان کی ایک اپنی پوزیشن ہوتی ہے، بعض اوقات جسم پہ لباس ہوتا ہے، بعض اوقات کو سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، چادر نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ اگر گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، وہ کوئی صفائی وغیرہ کر رہی ہیں، تو حالت ایسی ہوتی ہے کہ جسم کے کئی حصے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر تم چپکے سے جا کر ان کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تو ذرا اندازہ کرو اگر تمہارے میں غیرت ہے تو تمہیں کتنی شرمندگی ہوگی اور گھر والوں کو کتنی شرمندگی ہوگی. تو اپنے ہی گھر میں جب داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فائدہ کیا ہے؟ گھر والوں کو پتہ چل گیا بزرگ آ گئے ہیں، بابا جی آ گئے ہیں، ابا جی آ گئے ہیں، فٹافٹ وہ چادر لے لیں گے، دوپٹہ لے لیں گے، اپنا لباس درست کر لیں گے، اپنی پوزیشن ٹھیک کر لیں گے تاکہ ان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور تمہیں بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے. کیوں جی؟ کتنی بڑی حکمت ہے اس معاملے کے اندر. آپ نے بھی گھر میں جانا ہے تو آواز نکال کے جانا ہے، پتہ چلے آ گئے گھر. یہ قوانین اللہ نے اس صورت میں بیان کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کے معاملات بیان کیے. اللہ نے مومنوں کو کہا، او مومنوں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ اور زبان. جو مجھے ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، زنا بدکاری نہیں کرے گا، فرمایا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اپنی آنکھیں نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. یہی مسئلہ اللہ نے عورتوں کے لیے بیان کیا. اے عورتوں مومنو تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. اب یہ آنکھوں کا اور شرمگاہ کا کیا کانٹیکٹ ہے کہ اللہ نے ایک حکم دونوں کو اکٹھا بیان کر دی ہے؟ تجربے میں یہ بات آئی ہے، مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ برائی کا آغاز آنکھوں سے ہوتا ہے. برائی کا آغاز آنکھوں سے ہوتا ہے. سب سے پہلے آنکھوں سے تانک جھانک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں، انجام برائی. فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، نگاہ نیچی رکھو اپنی. مومن مردوں کو بھی حکم ہے، مومنہ عورتوں کو بھی حکم ہے. آگے فرمایا اے بیویو تم اپنے جو زیب و زینت ہے نا وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو. ہاں جن کے سامنے تمہاری زیب و زینت ظاہر ہو سکتی ہے، زیب و زینت سے مراد کوئی زیور وغیرہ پہنا ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، یا کوئی کونڈ وغیرہ نہیں کٹیا، نقاب نہیں کیا، چہرہ ظاہر ہو گیا ہے، تو یہ جو اعضاء جو ظاہر ہو سکتے ہیں صرف وہ والے اعضاء کی بات ہے. یہ نہیں کہ ان رشتوں کے سامنے بندہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اتار کے پھرتا رہے تو ٹینشن کوئی نہیں. یہ جو جن رشتوں کی بات آنے لگی ہے ان رشتوں کے سامنے بھی عورت کو اپنا آپ سنبھال کے رکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر سر سے دوپٹہ اتر گیا، چادر اتر گئی، یا کو بازو اوپر کیے ہوئے بی بی کام کاج کر رہی ہے، یا کوئی زیور وغیرہ پہنا وہ ظاہر ہو گیا ہے، تو ان رشتوں کے سامنے اگر یہ چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں تو حرج کوئی نہیں ہے. وہ کون سے رشتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے آپ کا خامند، خامند سے ویسے ہی کوئی پردہ نہیں ہے. نمبر 2 فرمایا خامدوں کے باپ، سسر، یا خامدوں کے بیٹے جو کسی اور بیوی سے ہوں. ایک تو اپنا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، ایک ہے کسی اور بیوی سے خامند کی اولاد ہے. تو وہ چونکہ خامند کی اولاد ہے اس کے اوپر بھی یہ عورت جس کے ساتھ اس کے خامند نے نکاح کیا ہے تو یہ جو ہے نا حرام ہے اس کے اوپر. لہذا خامدوں کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہو ان کے سامنے بھی جو ہے نا وہ اگر بیوی اپنی زیب و زینت کا اظہار کر لے تو حرج کوئی نہیں. ایسے ہی فرمایا اپنے حقیقی بیٹے یا اپنے خامدوں کے بیٹے، اچھا اپنے باپ یا اپنے خامدوں کے باپ، سسر، اپنے باپ، پھر ایک دفعہ اپنے خامند،
نمبر 2 اپنے باپ، نمبر 3 خامدوں کے باپ یعنی سسر، نمبر 4 اپنے حقیقی بیٹے، نمبر 5 اپنے خامدوں کے بیٹے، نمبر 6 اپنے حقیقی بھائی، کزن نہیں، حقیقی ماں پیو جمیا پرا حقیقی بھائی، نمبر 7 اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی حقیقی بھتیجے، نمبر 8 اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی حقیقی بھانجے، نمبر 9 عام عورتیں، نمبر 10 غلام لونڈیاں۔ فرمایا ان کے سامنے تم اگر زیب و زینت کا اظہار کر لو تو گناہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد 2 باتیں اور بھی ہیں، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، ایسے مرد جن کو عورت کی حاجت نہیں ہے، یعنی اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ان کو اب عورت کی حاجت نہیں رہی، تو ایسے اتنے بوڑھے لوگوں کے سامنے بھی اگر عورت جو ہے نا وہ بغیر نقاب کیے بغیر کونڈ نکالے آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ نمبر 11۔ نمبر 12 ایسے بچے جو اتنی چھوٹی عمر کے ہیں کہ جن کو ابھی عورت کے معاملات کا علم نہیں ہے، ایسے بچوں کے سامنے بھی عورت اگر بغیر پردہ کیے وغیرہ سامنے آ جائے، زیب و زینت کا اظہار ہو جائے تو حرج کوئی نہیں ہے۔ یہ 12 وہ رشتے ہیں جن کے سامنے عورت کے لیے زیب و زینت کے اظہار کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب کے سامنے عورت کو اپنا آپ چھپا کے رکھنا ضروری ہے، پردے میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مسئلہ بیان کیا، فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں چل کے پیدل چل کے جا رہی ہوں تو اپنے پاؤں اتنی زور سے زمین پہ نہ مارے کہ آنے جانے والوں کو پتہ چل رہا ہو کہ محترمہ آ رہی ہے تو محترمہ جا رہی ہے۔ یعنی جب چلنا ہے بڑے آرام سے چلنا ہے، اس انداز سے نہیں چلنا کہ تمہارے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں، اور نمبر 2 ایسی آواز سے بھی نہیں چلنا کہ جس آواز سے لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے، یعنی ایسے جوتے پہننا جن جوتوں کے چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہو۔ بھائی یہ اڈیاں والی ہیں جوتیاں جن کے چلنے سے ٹپ ٹپ کی آوازیں آتی ہیں، اور عورت دوسری گلی میں جا رہی ہوتی ہے تو یہ دوسری گلی میں اس کے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہے کوئی آ رہا ہے۔ اور ایسے ہی ایسے زیورات پہننا، ایسی خوشبوئیں لگانا کہ جن سے عورت کے چلنے کا اظہار ہو، وہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پازیب پہن کر عورت کو گھر سے نکلنے سے منع کیا کہ جس کے ساتھ آواز پیدا ہوتی ہو اور کسی کے کان میں وہ آواز جائے۔ اسی ضمن میں ایڑی والی جوتی بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا خوشبو لگا کے عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر خوشبو لگا کے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلتی ہے، جتنے لوگوں کے ناک میں اس کے پرفیوم کی اس کے عطر کی خوشبو جائے گی، اتنے مردوں کے ساتھ اس کو زانیہ اور بدکار لکھا جائے گا۔ خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ ایتھے کریمہ لم لم کے خوشبوواں والیاں تے پرفیوماں سٹ سٹ کے تے بیویاں بازاراں جاندیاں نے، گھروں باہر نکلدیاں نے۔ وہ گزر جاتی ہے پاس سے، وہ گلی کے کونے پہ جا رہی ہے اور خوشبو ابھی پیچھے آ رہی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بغیر بدکاری کیے بدکار لکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل اس صورت میں بیان فرمائے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ جو نور ہے نا، ایمان کا نور، یہ مومنوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ نور ملتا کہاں سے ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ
फरमाया ये ईमान का नूर उन घरों से मिलता है जिन घरों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का सुबह शाम जिक्र किया जाता है, उसकी तौहीद का ऐलान किया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है। फरमाया उन घरों से ये ईमान का नूर मिलता है। और वो घर कौन से हैं? मसाजिद। मसाजिद से ईमान का नूर नसीब होता है। ये मस्जिदें अल्लाह के नूर का मंबा है, सरचश्मा है। जो लोग इन मसाजिद में आते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और जिक्र अस्कार बैठ के करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उनके दिल नूर से मुनव्वर होते हैं, उनके दिलों में ईमान का नूर पैदा होता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये बात बयान करके हमें इस बात की तरफ चला रहे हैं कि आ जाओ मसाजिद की तरफ आ जाओ। और एक आखिरी बात करके, बल्कि दो बातें करूँगा, छोटी छोटी हैं। एक तो ये कि अल्लाह ने इस सूरत में ईमान वालों की निशानी भी बयान की है। ईमान वाले कौन से होते हैं? और मैं ईमान वाले वो हैं जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ना, कि आ जाओ अल्लाह और उसके रसूल से फैसला करवा लो अपनी बात का, तो ईमान वाले क्या कहते हैं? समेना व अताना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। यानी जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, वो अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। और मैं ये मोमिन है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुने तो सही, पर माने नहीं, कुरान के इस फैसले के मुताबिक वो मोमिन नहीं। मोमिन होने के लिए शर्त है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुना भी जाए और माना भी जाए। और अल्लाह ने फरमाया यही कामयाबी, उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। ये अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनकर मानने वाले ही कामयाब हैं, यही फौज व फलाह पाएंगे। और फिर दूसरी बात जो करके बात ख़त्म करना चाहता हूँ वो ये, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, 3 औकात ऐसे हैं कि जिन वक्तों के अंदर तुम्हारे गुलाम और लौंडियाँ, जिनको घर में खुली आम इजाज़त होती है अंदर बाहर आने जाने की, गुलाम और लौंडियाँ, नौकर चाकर नहीं। नौकर चाकर और चीज़ है, गुलाम और लौंडियाँ और चीज़ है। गुलाम और लौंडियाँ ये जो है ना वो ज़र खरीद होते हैं, ये आपकी मलकियत होते हैं, जबकि नौकर चाकर आपके ज़र खरीद और मलकियत नहीं होते, वो तनख्वाह पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो गुलाम और लौंडियाँ होते हैं वो आपका माल हैं, आपके ज़र खरीद हैं। तो उनको इजाज़त दी है शरीयत ने, वो बग़ैर इजाज़त के घर के अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही ये है, सारे घर के निज़ाम को उन्हें संभालना होता है, सौदा सलफ लाना, घर के मामलात करना, काम करना वगैरह वगैरह। इसलिए अल्लाह ने उनसे इजाज़त को ख़त्म कर दिया है। जो हर वक्त वो इजाज़त ही लेंदे रहेंगे तो बूहे दे खड़ोते रहेंगे। बात समझ आ रही ना? तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इजाज़त ख़त्म कर दी, गुलाम और लौंडियों के लिए। तो लेकिन अल्लाह फरमाते हैं 3 औकात ऐसे हैं जिन वक्तों के अंदर तुम्हारे गुलाम और लौंडियाँ और तुम्हारे अपने जन्म दिए हुए तुम्हारे बच्चे बच्चियाँ, सब के लिए ये ज़रूरी है कि इन 3 वक्तों में तुमसे इजाज़त ले के तुम्हारे ख़ास कमरे में दाखिल हो। जो मियाँ बीवी का ख़ास कमरा होता है ना, उसके अंदर बग़ैर इजाज़त के 3 वक्तों में ना अपने जम्मे हुए बाल बच्चे को आने की इजाज़त है, जो बड़ा हो जाए। एक है छोटे छोटे बच्चे हैं, एक है वो सने बलूगत को पहुँच गए हैं, सने शऊर को पहुँच गए हैं। तो ऐसे बच्चों को तरबियत करनी चाहिए वालिदैन को, ऐसे बच्चों की, कि अम्मी अब्बू के कमरे में भी जाना है तो बग़ैर इजाज़त लिए नहीं जाना, दरवाजे पे दस्तक दे, अगर अंदर से आवाज़ आए कि आ जाओ फिर जाना है। और गुलाम लौंडियाँ भी बग़ैर इजाज़त के इन 3 वक्तों के अंदर दाखिल ना हो। वो 3 वक़्त कौन से हैं? फजर से पहले का वक़्त, इशा के बाद का वक़्त और दोपहर का वक़्त, जिस वक़्त बंदा खाना वगैरह खा के कैलूला करता है, आराम करता है थोड़ी देर के लिए। कौन कौन से वक़्त? फजर से पहले का वक़्त, रात का हिस्सा है, बंदा सोया होता है, आराम कर रहा होता है। इशा के बाद का वक़्त रात का हिस्सा है, आराम करने के लिए बंदा लेटा है। और दोपहर का वक़्त जब खाना वगैरह खा के कैलूले के लिए लोग लेटते हैं। इन 3 वक्तों के अंदर अपनी सगी औलाद जो सने बलूगत, सने शऊर को पहुंच चुकी हो, उसकी भी तरबियत ये करनी चाहिए, और अपने घर के गुलाम और लौंडियों की भी ये तरबियत होनी चाहिए कि वो इन 3 वक्तों में जो घर के जो है ना वो मालिक हैं, जो मियाँ बीवी हैं,
ان کے کمرے کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے، سب بندے سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی حکمت ہے۔ بعض اوقات بندہ کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے، میاں بیوی اندر لیٹے ہیں آرام کر رہے ہیں، وہ کسی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ اوپر سے کوئی اپنا ہی بیٹا چلا جائے، اپنی ہی بیٹی چلی جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، دونوں کے لیے پریشانی کا باعث معاملہ بن جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ حکم دیا کہ ان 3 وقتوں میں جو آرام کے وقت ہیں، ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہونا۔ یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ایسی تربیت اپنی اولاد کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موٹی موٹی باتیں جو بڑی اہم ترین باتیں ہیں سورہ نور میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔